الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرج بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 28 رجب المرجب 9 فروری کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں ہم نے چاہا کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر سا ولاگ کر دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1.25 سال پہلے یہ ایک خاص معجزہ اللہ پاک نے دیا تھا، اور معجزہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، انبیاء کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور یہ صداقت کی نشانی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 10ویں سال میں، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خیر خواہ اور ہمدرد امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ فوت ہو گئی تھیں، اور خاندان کے اندر ان کی ہمنوائی کرنے والے ان کے چچا حضرت ابو طالب وہ فوت ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے جب مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ہاتھ غصہ اور ظلم اور زیادتی کا بڑھانا شروع کر دیا تھا، تو آپ پریشان ہوئے تھے اور تمام لوگ آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ اس دوران میں ہجرت سے ابھی 1.25 سال رہتا ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کا فیصلہ کیا، اور یہ آیت جو سورت اسراء کی 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کے تھوڑے سے ٹائم میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی بیت المقدس لے گئی تھی، تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور ہم سنتے ہیں اور ہم جان دیکھنے والے ہیں۔ گویا کہ خدا کی آنکھوں کے سامنے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو ان کا بندہ مارا ہوا ہے، اللہ نے ان کو کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ یہاں وہ سمیع البصیر خدا کہہ رہا ہے، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھنے والا بھی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ تو یہ تھوڑے سے ٹائم میں جو اونٹوں کے سفر میں لوگ سفر کرتے تھے مکہ شریف سے بیت المقدس جو شام میں ہے، اور وہاں تک 1 مہینے کا سفر تھا، رات کے تھوڑے سے ٹائم میں لے گئے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو جسمانی طور پہ لے گئے، اور روحانی طور پہ بات کرنے والے جو اہل قرآن ہیں وہ اس بات سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ پہ اور بھی ہے فَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ اپنے ہمارے بندوں کو، اپنے بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات لے چل۔ اور وہ روحانی طور پہ لے کے نہیں چلے تھے، جسمانی طور پہ چلے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بیت المقدس لے گئے، وہاں روحانی طور پر آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ براق نامی ایک مینڈے سے اوپر بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور پیش کیا گیا، اور پھر حضرت جبرائیل امین اس کے اوپر بیٹھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ردیف ہوئے، ان کے پیچھے بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں عرج لی یا عرج بی، مجھ کو سیڑھیاں چڑھایا گیا۔ اور یہ وہ سیڑھیوں کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی براق کی رفتار ایسی تھی کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس تارے پہ ہماری نظر پڑتی تھی اس تارے پر اس کا پہلا قدم لگتا تھا۔ یوں تھوڑے سے ٹائم میں تمام یہ جو سلسلے ماورا کے ہیں وہ آپ نے طے کر لیے، اور پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر دوسرے پہ، پھر 7ویں پہ، اور ہر آسمان پر پوچھا جاتا تھا آپ کون؟ جبرائیل امین فرماتے میں جبرائیل۔ وہ کہتے آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے کہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہا تھا کہ آپ آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ فرمایا بلائے گئے ہیں۔ تو پھر دروازہ کھولا جاتا اور کہا جاتا کہ مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ وہاں انبیاء میں حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ وہ سلام کرتے ہیں اے میرا بیٹا نبی، اور 7ویں پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کہتے ہیں میرا بیٹا نبی، اور بیچ میں 6ٹھے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر اسی طرح نیچے اور انبیاء ہیں جو 7 آسمانوں پہ، وہ سب کہتے ہیں ہمارا بھائی نبی، تو وہ سلام یوں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک کے سامنے جب وہ پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا، یہ درخت ہے بیری کا، وہاں پہنچتے ہیں تو جبرائیل کہتے ہیں اب میں اوپر نہیں جا سکتا،
اور پھر خدا کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے بہت کچھ دکھایا، اور وہ قدرت کی نشانیاں، شان و قدرت کی وہ جنات کے تذکرے اور جہنم کے تذکرے احادیث میں بہت سارے آتے ہیں، اور وہ نظارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور واپس آ کر وہ سارے بیان کیے۔ اور پھر وہ ابھی کنڈی ہم کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں جو بالکل ساتھ ہی ہے حرم پاک کے، حضرت ام ہانی کا گھر حضرت علی کی بہن کا گھر تھا، وہ وہاں پہ رات کو تشریف فرما تھے، اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور اس دوران میں آپ کو لے جایا گیا، تو ام ہانی کے گھر سے آپ معراج پہ بیت المقدس گئے تھے، اور وہ جو مہینہ سفر لگتا تھا لمحوں میں وہاں پہنچ گئے، اس کے بعد پھر آسمانوں پہ پہنچ گئے، اور پھر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا نمازوں کا، اور وہ 50 نمازیں دی گئیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو التجا کی، میری امت نے 3 نہیں پڑھی تھی، آپ نے 50 لے کے جا رہے ہیں، خدا کے لیے واپس جائیں۔ اور ہر مرتبہ جب واپس جاتے تھے 5 کام ہو جاتی تھیں۔ یار لوگوں نے کہا کہ جب 5 رہ گئی تھی تو آخری مرتبہ بھی انہوں نے اصرار کیا کہ 1-2 اور کام کرائیں، تو فرمایا ہر مرتبہ 5 کام ہوتی ہیں، اب مجھے جاتے ہوئی شرم آتی ہے کہ 5 ہی نہ چلی جائیں، تو 5 پہ نبی پاک فرماتے ہیں نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور یہ 5 نمازوں کے ٹائم جو ہے خدا نے دے دیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، پہلی جو مسجد قائم کی تھی، اور پھر اس میں نمازوں کے ٹائم کو مقرر کیا تھا، اور اس میں تذکرہ ہے کہ جب نبی پاک واپس تشریف لے آئے تو آپ نے تذکرہ کیا، تو ابو جہل جو ہے وہ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والا اور مذاق کرنے والا تھا، اور سب سے پہلے وہ بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا تھا کہ لو جی آپ کے دوست نے نئی بات کہہ دی ہے۔ تو فرمایا کون کیا کہتے ان کا جو میں یہ آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں رات کے تھوڑے سے ٹائم میں، اب تو تم ان کو اب بھی مانو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کس سے سنا؟ انہوں نے کہا میں نے خود اپنی ان کی زبان سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا اپنی زبان سے تم سے سنا ہے تو انہوں نے تو آج تک تو جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ جھوٹ بولیں گے؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق ہونے کا لقب ملتا ہے، جیسے عمر فاروق کو فاروق ہونے کا لقب ملا تھا جب اس نے منافق کی گردن اڑا دی تھی۔ تو وہ لوگ جو قرآن کی ان آیات کو کچھ اور معنوں میں لیتے ہیں، قرآن کی تشریح قرآن کے اندر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لیں گے تو تب ان کو سمجھ آئے گی، ورنہ وہ جو تشریح کریں گے، مرکز بنائیں گے، اور صحابہ کرام کی تعلیمات اور ان کے بیانات اور ان کی تشریحات کے بغیر وہ کس طریقے سے قرآن سے لگا کھائیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ایک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا کھاتی ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ ضرور کریں۔